السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک نہایت ہی اہم سبق آموز اور عبرت آموز واقعہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک فاتح شخص تھا کہ جس کے پاس بہت سارا مال و دولت اکٹھا کیا ہوا تھا، اور جب وہ مر گیا تو اس کا لڑکا اس مال و متاع کا وارث ہوا، اور جب لڑکا اس مال و متاع کا وارث ہوا تو لڑکے نے بے تحاشا دولت اپنی خرچ کرنا شروع کر دی، ناجائز چیزوں پر، بیکار چیزوں پر، واہیات پر۔ تو اس کے عائز و اقارب نے، اس کے رشتہ داروں نے، اس کے چاچاؤں نے اس کو ملامت کرنا شروع کی کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، اپنی دولت یوں کیوں لٹا رہا ہے۔ تو چنانچہ وہ غصے میں آ کر سب چیزیں بیچ کر، روپے لے کر سجاجہ کے پاس جا کر ایک محل تعمیر کرا کر یہاں رہنے لگا۔ ایک زور کی آندھی اٹھی، اس میں ایک بہت ہی خوبصورت خوشبو عورت اس کے پاس آ پڑی۔ اس نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا بنی اسرائیلی شخص ہوں۔ کہا یہ محل اور مال آپ ہی کا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پوچھا آپ کی بیوی بھی ہے؟ کہا نہیں۔ تو جب کہا نہیں تو کہا کہ جب آپ کی بیوی نہیں ہے تو پھر آپ اپنی زندگی کا لطف کس طرح اٹھاتے ہو؟ اس نے پوچھا کہ کیا تمہارا خاوند ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر مجھے قبول کر لو۔ اس نے جواب دیا میں یہاں سے 1 میل دور پر رہتی ہوں، کل تم یہاں سے اپنے ساتھ دن بھر کا کھانا پینا لے کر چلو اور میرے یہاں آؤ، راستے میں کچھ عجائبات دیکھو تو گھبرانا نہیں۔ اس نے قبول کیا اور دوسرے دن توشہ لے کر چلا۔ میل بھر دور جا کر ایک نہایت عالی شان محل دیکھا۔ دستک دینے سے ایک خوبصورت نوجوان شخص آیا۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا بنی اسرائیلی ہوں۔ کہا کیسے آئے ہیں؟ کہا اس مکان کی مالکہ نے بلوایا ہے۔ پوچھا راستے میں کچھ ہولناک خبریں بھی دیکھیں؟ جواب دیا ہاں، اور اگر مجھے یہ کہا ہوا نہ ہوتا کہ گھبرانا مت تو میں ہول و دہشت سے ہلاک ہو گیا ہوتا۔ میں چلا، ایک چوڑے راستے پر پہنچا تو دیکھا ایک کتیا منہ پھاڑے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں گھبرا کر دوڑا تو دیکھا کہ مجھ سے آگے آگے وہ ہے اور اس کے پلے یعنی بچے اس کے پیٹ میں ہیں اور بھونک رہے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا تو اسے نہیں پائے گا، یہ تو آخر زمانہ میں ہونے والی ایک بات کی مثال تجھے دکھائی گئی ہے۔ ایک نوجوان بوڑھے بڑوں کی مجلس میں بیٹھے گا اور ان سے اپنے راز کی پوشیدہ باتیں کرے گا، یعنی کہ جو غلط کاریاں اس نے کی ہوں گی یا جو غلط باتیں کی ہوں گی کہ جن کو اس نے راز رکھنا چاہیے تھا، جن باتوں کو اس نے پوشیدہ رکھنا چاہیے تھا، وہ باتیں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کرے گا، وہ بھی بڑے بزرگوں کے سامنے، یعنی ادب و احترام اور عزت ختم ہو جائے گی۔ کہتا ہے کہ پھر میں آگے بڑھا تو دیکھا 100 بکریاں ہیں جن کے تھن دودھ سے پر ہیں۔ ایک بچہ ہے جو دودھ پی رہا ہے۔ جب دودھ ختم ہو جاتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ اور کچھ باقی نہیں رہا تو وہ منہ کھول دیتا ہے اور گویا اور مانگ رہا ہے۔ اس نوجوان دربان نے کہا تو اسے بھی نہیں پائے گا، یہ مثال تجھے بتلائی گئی ہے ان بادشاہوں کی جو آخری زمانہ میں آئیں گے، لوگوں سے سونا چاندی گھسیٹیں گے،
یہاں تک کہ سمجھ لیں گے کہ اب کسی کے پاس کچھ نہیں بچا، تو بھی وہ ظلم و زیادتی کر کے منہ پھیلائے رہیں گے۔ اس نے کہا میں اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے نہایت تر و تازہ، خوش رنگ اور خوش وضع۔ میں نے اس کی ایک ٹہنی توڑنی چاہی تو دوسرے درخت سے آواز آئی کہ اے بندہ خدا، میری ڈالی توڑ جا۔ پھر تو ہر ایک درخت سے یہی آواز آنے لگی۔ دربان نے کہا تو اسے بھی نہ پائے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ آخری زمانہ میں مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ جب ایک مرد کی طرف سے عورت کو پیغام جائے گا تو 10-20 عورتیں اسے اپنی طرف بلانے لگیں گی۔ اس نے کہا میں اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کو پانی بھر بھر کے دے رہا ہے، پھر اپنی مشک میں ڈالتا ہے لیکن اس میں ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا۔ دربان نے کہا تو اسے بھی نہیں پائے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ آخری زمانہ میں ایسے علماء اور واعظین ہوں گے جو لوگوں کو علم سکھائیں گے، بھلی باتیں بتلائیں گے، لیکن خود عامل نہیں ہوں گے بلکہ خود گناہوں میں مبتلا رہیں گے۔ پھر میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بکری ہے، بعض لوگوں نے تو اس کے پاؤں پکڑ رکھے ہیں، بعضوں نے دم تھام رکھی ہے، بعضوں نے سینگ پکڑ رکھے ہیں، بعض اس پر سوار ہیں اور بعض اس کا دودھ دو رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ مثال ہے دنیا کی، جو اس کے پیر تھامے ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں جو دنیا سے گر گئے جنہیں یہ نہ ملی۔ جس نے سینگ تھام رکھے ہیں یہ وہ ہیں جو اپنا گزارا کر لیتا ہے لیکن تنگی ترشی سے۔ دم پکڑنے والے وہ ہیں جن سے دنیا باغ چھوٹی ہے۔ سوار وہ ہیں جو از خود تارک دنیا ہو گئے ہیں۔ ہاں، دنیا سے صحیح فائدہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہیں تم نے اس بکری کا دودھ نکالتے ہوئے دیکھا، انہیں خوشی ہو، یہ مستحق مبارکباد ہے۔ اس نے کہا میں اور آگے چلا تو دیکھا کہ ایک شخص کنویں میں سے پانی کھینچ رہا ہے اور حوض میں ڈال رہا ہے، جس حوض میں سے پانی پھر کنویں میں چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ وہ شخص ہے جو نیک عمل کرتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتے۔ اس نے کہا پھر میں آگے بڑھا تو دیکھا ایک شخص نے دانے زمین میں بوئے، اسی وقت کھیتی تیار ہو گئی اور بہت اچھے نفیس گیہوں نکل آئے۔ کہا یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس نے کہا میں اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک شخص چت لیٹا پڑا ہے، مجھ سے کہنے لگا بھائی میرا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دو، واللہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں بیٹھا ہی نہیں۔ میرا ہاتھ پکڑتے ہی وہ کھڑا ہو کر تیز دوڑا، یہاں تک کہ میری نظروں سے پوشیدہ ہو گیا۔ اس دربان نے کہا یہ تیری عمر تھی جو جا چکی اور ختم ہو گئی۔ میں ملک الموت ہوں اور جس عورت سے تو ملنے آیا ہے اس کی صورت میں بھی میں ہی تھا۔ خدا کے حکم سے تیرے پاس آیا تھا، تیری روح اس جگہ قبض کروں پھر تجھے جہنم رسید کروں۔ اس کے بارے میں یہ آیت وحیل بینہم آخر تک نازل ہوئی۔ یہ اثر غریب ہے اور اس کی صحت میں بھی نظر ہے۔ آیت کا مطلب ظاہر ہے کہ کافروں کی جب موت آتی ہے ان کی روح حیات دنیا کی لذتوں میں اٹکی رہتی ہے، لیکن موت مہلت نہیں دیتی اور ان کی خواہش اور ان کے درمیان وہ حائل ہو جاتی ہے، جیسے اس مغرور و مفتون کا حال ہوا کہ گویا تو عورت ڈھونڈنے کو اور ملاقات ہوتی ہے ملک الموت سے، امید پوری ہو، اس سے پہلے روح پرواز کر گئی۔ پھر فرماتا ہے ان سے پہلے کی امتوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو اس واقعے سے ضرور انشاءاللہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ بسا اوقات انسان ڈھونڈنے کے لیے کچھ نکلتا ہے لیکن مقدر کسی اور چیز سے جا ملاتے ہیں۔ انسان تلاش کسی چیز کو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو مل کچھ اور جاتا ہے۔
تو اس واقعے سے اور جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں انشاءاللہ ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور دنیا کی ریاکاری کے لیے، دنیا کے دکھلاوے کے لیے، دنیا کے حرص اور طمع اور لالچ کے لیے، اور دنیا کے چند ٹکوں اور چند کوڑیوں کے لیے اپنے اعمال، اپنی نیکیاں اور اپنے اخلاص کو بیچنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں کوئی کام بھی اگر کرنا ہو تو اس کے اندر رضائے الہی شامل حال رکھنی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کھل کر کے کام کرنا چاہیے۔ دنیا کیا کہتی ہے اس سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ بہت جلد ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک رکھیے اپنا خیال۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔